ہم لوگوں نے آج یہی سیکھا کہ ہمارا مذہب ہمیں ہر چیز کی چھوٹ دیتا ہے، پر پاک دامنی کے ساتھ۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم پڑھے نہیں، ہم لیکچرار نہ بنے، ہم وکیل نہ بنے، ہم ڈاکٹر نہ بنے، بلکہ ہمارا مذہب ہمیں ہر چیز کی اجازت دیتا ہے، وہ بھی پاک دامنی کے ساتھ۔ اور ہمیں شریعت میں، معاشرے میں، اپنے قصبے میں، محلے میں کس طرح محنت کرنی، کس طرح لوگوں کی مدد کرنی، کس طرح ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا، ہمارا مذہب ہمیں یہ چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ اسکول میں ٹیچر ہیں آپ؟ نہیں، میں ایک طالب علم ہوں۔ اچھا، بے اسٹوڈنٹ ہیں آپ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے مسلم سماج میں کس طرح کی کمی پائی جاتی ہے؟ مسلم سماج میں دیکھا جائے تو کمی یہی ہے کہ لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا، بٹ اب ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو ہمارے مفکر ہیں، جو ملت اسلامی ہے، وہ اس چیز کی تاکید کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو پاک دامنی کے ساتھ پڑھایا جائے، ان کو ہر فیلڈ میں اجازت دی جائے کہ وہ لیکچرار بنے، پروفیسر بنے، ہر جگہ ان کو اپنا اپنا وہ مقام حاصل کریں۔ ہمارے مفکر، ہمارے علماء کرام اس چیز کی تاکید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہمارے قوم سے یہی امید کریں گے کہ وہ ہمارے علماء کرام کی، ہمارے مفکر، ہمارے قائدین کی رہبری میں رہ کر اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو پڑھنے کا اور دین کا، خاص کر قرآن مجید کی تفسیر کی پڑھنے کا، اس چیز کو ہمیں موقع دیا جا رہا ہے اور ہمیں سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ بہت اچھا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ تسمیہ عالیہ۔ انہوں نے کہا کہ مسلم معاشرے میں مسلم بچیوں کو پڑھایا نہیں جاتا، آپ کو لگتا ہے صحیح ہے؟ جی بالکل، مسلم لڑکیوں کو پڑھایا بالکل نہیں جاتا، اور سب سے بڑا جو ہمارا بیسک کورس ہے قرآن مجید، اس کو تو بالکل نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ ہمیں صرف لفظی چیز سکھائی جاتی ہے، اس کا معنی، اس کا مقصد ہمیں بالکل بتایا نہیں جاتا۔ اگر کاش ہم اس کا معنی سمجھیں تو کبھی بھی راہ راست سے ہم کبھی بھی ہٹ ہی نہیں سکتے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بھی میسیج یہی ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں، مسلمان امت قرآن سے جڑیں، ہماری بہن بیٹیاں قرآن سے جڑیں۔ اگر وہ قرآن سے جڑیں گی تو کبھی راستے سے ہٹ ہی نہیں سکتی۔ سب سے بڑی کمزوری ہماری یہی ہے۔ قرآن کی تعلیم کا کچھ انتظام ہے، تفسیر پڑھانے کا؟ جی بالکل، ہمارے قرآن کی تعلیم کا نظام ہے، تفسیر قرآن کا نظام ہے، بیسک کورس کا نظام چل رہا ہے۔ اچھا، آپ سب لوگ رہیے گا ادھر۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عائشہ۔ آپ کیا امید لے کر آئی تھی آج یہاں؟ یہی امید لے کر کے آئی تھی کہ جتنی بھی مسلم لڑکیاں یہاں جڑی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ رائے راست پر ہی رہیں، ایسے بھٹکنا ہندوؤں کے بہکانے سے، ایسے ادھر ادھر جائیں نا۔ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں، ان کی طرف دھیان نہ دیں، اپنے اندر ڈر نہ پیدا کریں۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں فائنل کر چکی ہوں، کیونکہ ایسی کی تیاری کر رہی ہوں، IAS بننا ہے۔ حجاب کو لے کر کے بہت بڑا دیش میں ایک وواد چل رہا ہے، تنازع چل رہا ہے، مسلم بچیوں کو حجاب پہن کر جانے سے روکا جا رہا ہے۔ کیا آپ کے کالج میں بھی ایسا کچھ ہوا؟ ہاں، ایسا بہت بار بہت ہوا ہے، بہت ہمارے حجاب کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، ہماری مسجدوں کو، ہمارے علماءوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، تاکہ اسلام بالکل دنیا سے ایسے مٹانے کی سوچ رہے ہیں، لیکن اسلام ان کے مٹانے سے نہیں مٹے گا، بلکہ جتنا مٹانے کی کوشش کریں گے اسلام اتنا ہی ابھرے گا، کیونکہ اسلام کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے وہ دیے ہیں کہ جتنا دباؤ گے اتنا اونچا ہوئے گا۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔